بزدار صاحب کے گھر سے جناب بھیجے گئے ہیں، نہ یہ بنی گالہ سے بن کے آئے ہیں، نہ یہ پی ٹی آئی کے کسی دفتر سے بن کے آئے ہیں. یہ ان کی اپنی 10 سال کے درمیان ان کے دور حکومت کے اندر آڈیٹر جنرلز کی رپورٹ، فنانس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ، پی این ڈیز کی رپورٹ، ان میں سے ایکسٹریکٹ کر کے اور ان کے ڈاکومنٹس جو ہم نے لیے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو ان کے دور کے اندر آڈٹ ہوا. یہ نہیں کہ دور ان کا ہے اور آڈٹ ہم 2019 سے لے کے 21 کے درمیان کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہے. یہ جتنی آڈیٹر جنرل کی رپورٹس ہیں، آڈٹ ان کے اپنے دور کے اندر ہوئے جو ان کے فیکٹس اینڈ فگرز تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر میں آپ سے پوچھوں گا اور ان 1 درجن ناکام اور نامراد ترجمانوں سے بھی جو آج بھی جو ہے وہ کوئی پرفارمنس نہیں دے سکے، ان سے میں پوچھوں گا کہ بتاؤ ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی. جناب 10 سال کی آڈٹ رپورٹ، 56 ارب کا رونا روتے ہیں. 2008 سے 2009 کی جو آڈٹ رپورٹ تھی اس کے اندر پیراز کتنے پیراز تھے؟ 257 آڈٹ پیراز تھے. 257 2008 اور 2009 کی. ان آڈٹ پیراز کے ذریعے سے ڈیفائن کیا گیا کہ کتنی کرپشن، ایمبیزلمنٹ، irregularities فائنینشل. 522 ارب روپیہ 2008 اور 2009 کے اندر نام نہاد خادم اعلیٰ ایکول ٹو قاتل اعلیٰ ماڈل ٹاؤن، ان کی جناب پہلا سال تھا اور اچھے خاصے فاقے کیے ہوئے تھے، 12-15 سال سے جناب بے روزگار تھے. تو آتے ہی جو انہوں نے ہاتھ دھویا 522 ارب روپے کی 2008 سے 2009 کی جناب ان کی اپنی آڈٹ کردہ رپورٹس کے مطابق آڈیٹر جنرل کی. 2009 اور 2010 34 ارب روپے کے آڈٹ پیراز ہیں. 2010-2011 1303 ارب روپے کے آڈٹ پیراز ہیں. 1303 ارب روپے کے. 2011-12 598 ارب روپے کے آڈٹ پیراز. 2012-13 125 ارب روپے کے. 2013-14 670 ارب روپے کے آڈٹ پیراز، کرپشن کے، بدیانتی کے، 2 نمبری کے، ایمبیزلمنٹ کے، irregularities کے، غبن کے. 2014-15 801 ارب روپے کے پیراز. 2015-16 826 ارب روپے کے. اور 2016-17 3433 ارب روپے کے. جب ان کو پاناما کیس آیا پکا پتہ لگ گیا کہ اگلی واری ہن نہیں لگنی. پوری زندگی اب اقتدار نہیں آنا، نہ صوبے کا نہ وفاق کا. تو انہوں نے کہا کہ مال مفت دلے بے رحم. وہ اکثر میں سناتا ہوں نا، چھکو چھک ڈیریاں ادیاں میریاں تے باقی ادیاں بھی میریاں. 2016 کے بعد ان کو پکا پتہ چل گیا تھا اقتدار نہیں آنا، تو انہوں نے پنجاب کے اندر جو انی مچائی 2016-17 میں 3433 ارب روپے کی آڈٹ پیراز تھے ان کی اپنی آڈٹ رپورٹ کے اندر. اور پھر آخری کا ذرا دل تھام کے سنیے گا، 2017-18 9114 ارب روپے کے 9114 ارب روپے کے آڈٹ پیراز. ٹوٹل 10 سالوں میں 17,500 ارب روپیہ. وہ میں پوچھوں گا جو آج کل کھڑے لائن لگی ہوئی ہے ترجمان، پچھلے 15 دنوں سے بڑی اچھل کے آتی تھی 56 ارب کا آڈٹ پیرا، 56 ارب کا آڈٹ پیرا آگے. وہ خدا کا خوف کھاؤ، جیب میں نہیں ہے ڈھیلا، دیکھنے چلے ہیں میلہ. اپنے کرتوت دیکھو، اپنی لیڈرشپ کے کرتوت دیکھو. یہ تو وہ ہے اس جور کو سب نے دیکھ لیا جو تم نے سرے بازار کیا، اس ظلم کو دنیا کیا جانے جو تم نے پسے دیوار کیا. یہ تو وہ ہے کہ جو آپ کا ڈاکومنٹڈ ہے، جو کمشنروں سے، ڈپٹی کمشنروں سے 56 آگے میں بتاتا ہوں آپ کو. اور باقی آپ کی جو لوٹ مار تھی وہ رپورٹڈ، وہ ڈاکومنٹڈ، وہ اس سے کئی 100 گنا زیادہ ہے. اس طرح انہوں نے لوٹا ہے. تبھی یہ کہتے تھے جمہوریت بہترین انتقام ہے. بالکل ٹھیک ہے سی باؤ جی، تسی جمہوریت سے بڑا بہترین انتقام آپ جیسے لوگ جب اقتدار میں ہوں گے تو جمہوریت بہترین انتقام ہوتا ہے. تو میں ایک تو یہ آپ کے سامنے رکھ دیا. مجھے امید ہے کہ اس کے بعد ان کی آڈٹ پیرا والی ٹی ٹی ٹاٹا اب نہیں ہوگی جنا. اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز صرف آپ کے سامنے رکھوں گا، کمپیریزن سردار عثمان خان بزدار صاحب
اور شہباز شریف صاحب. ہمیں اکثر ٹی وی چینلز کے اندر اینکرز کہتے ہیں نیوز کے جناب کرپشن کی پنجاب سپیڈ ہوتے تھے ان کے ساتھ ہے. تو آپ کو میں وہ کمپیریزن بھی ایک چھوٹا سا رکھ کے جناب پھر اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا. لمبی گفتگو نہیں ہوگی آج. یہ میں نے فگرز رکھے ہیں, یہ پوری پاکستانی قوم, اور آج میں کہوں گا تمام اینکرز بھائیوں سے, تجزیہ نگار بھائیوں سے, یہ میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں, یہ میں نے فنانس ڈپارٹمنٹ سے ان کے دور کی آڈٹ کی ہوئی رپورٹس میں سے یہ فیکٹ اینڈ فگرز دے رہا ہوں. یہ فیاض الحسن چوہان اپنے گھر سے بنا کے نہیں لایا. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں جو آج 1.5 درجن نکمے اور نامراد ترجمان بیٹھ کے جو ہے نا وہ پانی سے پکوڑے تلنے لگے ہوئے تھے. یہ وہ والی باتیں نہیں ہیں, یہ ان کی اپنی آڈٹ رپورٹس کی ہیں. چیلنج دے کے کہتا ہوں آپ صحافی دوستوں کو بھی اور ان کے ناکام نامراد ترجمانوں کو بھی, جاؤ جا کے اس کو جناب نلیفائی کر دو, تو میں پوری قوم کے سامنے معافی مانگوں گا. 17,500 ارب روپے کے آڈٹ پیراز, 2 نمبریاں, چکر بازیاں, کرپشن, بدجانتی, ایمبیزلمنٹ, ارریگولرٹیز, نام نہاد خادم اعلیٰ جس کو باصلاحیت وزیر اعلیٰ کے طور پہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے باصلاحیت وزیر اعلیٰ کے اوپر کہ جس نے 10 سالوں کے اندر 17,500 ارب روپے کا صرف ڈاکومنٹڈ 2 نمبریاں جس کی چیف ایگزیکٹو ہونے کے نیچے ہوتی ہوں, تو اللہ بچائے جناب ایسی باصلاحیت قیادت سے. اور دوسرا ایک کمپیریزن صرف میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پی اے سی, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کا بنیادی آبجیکٹو ہوتا ہے کہ صوبے کے اور وفاق کے اندر اداروں کی فائنینشیل مینجمنٹ کے اوپر نظر رکھنا, چیک اینڈ بیلنس کرنا, فائنینشیل ارریگولرٹیز کے اوپر گرپ کرنا, ان سے رپورٹ لینا, پھر اس کے پوچھ پڑتیت کرنا, پھر اس کے اوپر سزا دینا بھی. اب میں آپ کے سامنے 1977 سے لے کے 2018 تک 1977 سے لے کے 2018 تک یہ آپ کے کتنے سال بنتے ہیں؟ یہ آپ کے میرے خیال تقریباً 31 سال بنتے ہیں. میں ریکوریز میڈ فرام دا ڈیفالٹرز بائی دا ڈپارٹمنٹ پوائنٹڈ آؤٹ ان آڈٹ پیراز, مطلب آڈٹ پیراز کے اندر جو پوائنٹ آؤٹ کی گئی کرپشن, ان میں ریکوری کتنی ہوئی 30 سالوں میں جناب؟ ایک 12.9 ارب روپیہ 1977 سے لے کے اور جناب آپ کا 2018 تک تقریباً 13 ارب روپیہ. اور ایک سال 2018 سے 2019 وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب, جن کو پوری کوشش کی جاتی ہے اس نام نہاد قاتل اعلیٰ کے ساتھ کمپیریزن کر کے کہ وہ بڑے ایکٹیو تھے اور یہ بڑے جناب ڈل ہیں, ان کی پرفارمنس کا عالم میں آپ کو بتا دوں. ایک سال کے اندر ان کی سپرویژن میں حکومت نے اور پی اے سی نے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے 25 ارب روپیہ جناب ایک سال کے اندر جناب ریکور کیا ہے. کہاں 30 سالوں میں پنجاب کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 13 ارب روپیہ 30 سالوں میں ریکور کر رہی ہے, اور کہاں سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ایک سال کے اندر 25 ارب روپیہ جناب ریکور ہوتا ہے. پھر دوسرا آڈٹ پیرا سیٹلڈ, آڈٹ پیراز لکھتے ہیں آڈیٹر جنرل, ٹھیک ہے جی, اداروں کی بھی اور حکومتوں کی بھی جناب آڈٹ رپورٹ کے اندر وہ پیراز ہوتے ہیں. ارریگولرٹیز, کرپشن, ایمبیزلمنٹ, ریکارڈ نہیں ہے اس ڈپارٹمنٹ کا, اس ادارے کی فلاں ایکٹیویٹی کا, یہ پیراز لکھے جاتے ہیں. پھر ان پیراز کو سیٹلڈ کرنا اس ادارے, اس حکومت کا فرض ہوتا ہے. اب 30-31 سالوں میں 1977 سے لے کے 2018 تک 32 سالوں میں 5,221 پیراز سیٹلڈ ہوئے ہیں پی اے سی کے آڈیٹر جنرل کی رپورٹس میں. 5,221 پیراز سیٹلڈ ہوئے. سردار عثمان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ کے اندر, جس کو سارا دن کھربوں روپے لگا کر اپوزیشن, مخالفین اور خصوصاً بیگم صفدر اوان اور ناکام لیگ کی جناب میڈیا سیل کوشش کرتی ہے کہ اس کو تھوڑا سا کم نہیں بلکہ کافی حد تک کم شہباز شریف سے شو کیا جائے. ان کی ایک سال کے اندر جو آڈٹ پیرا سیٹلڈ ہوئے 4,346 4,346 ایک سال کے اندر آڈٹ پیرا سیٹلڈ ہوئے سردار عثمان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ کے اندر. اور 32 سالوں کے اندر 32 سال, ایک نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 5 نہیں, 8 نہیں, 15 نہیں, 20 نہیں, 32 سالوں کے اندر پنجاب کے اندر جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹس میں
टोटल 5221 ऑडिट पैरास जो है वो सेटल्ड हुए। तीसरी आपके सामने रखूंगा, पीएससी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हैसियत, वैल्यू, परफॉर्मेंस, उसका विजिलेंस होना। आपके 32 सालों के अंदर 893 डायरेक्टिव्स हैं, 893 पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के डायरेक्टिव्स हैं जिनकी कंप्लायंस हुई, जिनको पूरा किया गया। और 1 साल के अंदर सरदार उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत में, बुज़दार हुकूमत के तहत, पीटीआई हुकूमत के तहत 275 डायरेक्टिव्स जो है ना 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, ये 32 साल के हैं, आपके 893। ये फर्क मैंने आपके सामने रखा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। पूरी पाकिस्तानी कौम, तजिया निगार, कालम निगार, एंकर, इस सारे मेरी चीज़ों को अगर आप गलत साबित कर देंगे, मैं पूरी कौम के सामने आके माफ़ी मांगूंगा। अब बताएं ये फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या बताते हैं? ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं सरदार उस्मान बुज़दार एक कॉम्पिटेंट वज़ीर आला है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं सरदार उस्मान बुज़दार एक बासलाहियत वज़ीर आला है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं सरदार उस्मान बुज़दार टोपी ड्रामा किए बगैर रियलिटी के अंदर खिदमत करने वाला वज़ीर आला है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं कि सरदार उस्मान बुज़दार ये फड़कना, थरकना, थरक कर फड़कना, शोहरत हासिल करने का एक बहाना वाला वज़ीर आला नहीं, बल्कि नरम दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो के बज़्म हो, पाक दिलो पाक बाज के मज़ाक, खामोशी के साथ खिदमत करने वाला जो है वज़ीर आला है। और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं कि नाकाम लीग की लीडरशिप भी नकम्मी और नाअहल, और उसके तर्जमान भी जो है वो नकम्मे और नाअहल और झूठे हैं, और गोएबल्स के जो है वो तर्जमान हैं, गोएबल्स के पैरोकार हैं। हकीकत जो है वो फैक्ट फिगर ये बताती है कि 3 सालों के अंदर सिर्फ इस एक इशू के ऊपर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, दुनिया के अंदर किसी मुल्क में चले जाएं, पार्लिमानी जमहूरियत हो, डिक्टेटरशिप हो, ऑटोक्रेसी हो, अरिस्टोक्रेसी हो, शहनशाहियत हो, बादशाहत हो, क्राइटेरिया एक ही है उसकी कामयाबी का, कि वो अपनी रियासत के अंदर, अपनी शहनशाहियत के अंदर, अपनी बादशाहत के अंदर, अपनी जमहूरियत के अंदर, अपनी माशरे के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितनी अच्छी कर रहा है माशरे और सोसाइटी का और रियासत का हेड। तो आज ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब ने कहीं बेहतर, मैं कहता हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में शहबाज शरीफ जूतियों की खाक बराबर भी नहीं है सरदार उस्मान बुज़दार साहब के। ये भी सुन लें, ये लीडिंग आप जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ लगा दें, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स की रोशनी में, फैक्ट्स एंड फिगर्स की रोशनी में, वो महा करप्ट जिसने 17,500 अरब रुपया उड़ा दिया सिर्फ डॉक्यूमेंटेड, और पता नहीं कितने हजार अरब रुपया उन्होंने नॉन डॉक्यूमेंटेड उड़ाया हो, वो आके दावा करें, उसके तर्जुमान आके उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर उंगली उठाएं, जिसकी मैंने सिर्फ एक फिगर आपके सामने रखी है। तो इंशाल्लाह अगले 2 साल भी सरदार उस्मान बुज़दार साहब इसी जुर्रत और हिम्मत और आजी और इंकसारी के साथ खिदमत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इन दोनों के अलावा इस वक्त उस्मान बुज़दार के हवाले से आपकी फेडरल कैबिनेट में बैठे हुए लोग और आपके पंजाब के सबसे बड़े इत्तेहादी, दोनों की एक ही जबान है कि पंजाब में काम नहीं हो रहा, बल्कि स्पीकर पंजाब असेंबली तो हाउस ने ही कह दिया था कि बहुत होगी, अब अगले 2 साल काम करके देखो। इन लोगों को क्या शिकायत है? देखें बात यह है, आप बातें उनकी कर रहे हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब की, वो कि जिसमें उन्होंने क्रिटिसिज्म किया। आप वो बातें नहीं कर रहे जिसमें वो तारीफ़ करते हैं। आज की खबर भी है, कल की भी है, परसों की भी है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब ने जो 3-4 बड़ी प्रोमिनेंट किस्म की मीटिंग्स और एक्टिविटीज़ की हैं सहाफ़ियों के साथ और बाकी, उसमें उन्होंने तारीफ़ की। लाहौर में वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, इस बारे में आपको आगाह करते रहेंगे। और इससे पहले हम बात